معزز صحافی حضرات، السلام علیکم۔ ہم آپ تمام صحافی برادران پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا ہم تمام پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کور کمانڈر بلوچستان، چیف سیکریٹری بلوچستان، چیف جسٹس ہائی کورٹ سمیت تمام حکام سے اس پریس کانفرنس کے توسط سے آگاہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ گلشن نیازی اسکیم واقعہ موضع کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے ان کی چاردیواری گرائی ہے۔ بلا وجہ لینڈ مافیا کے سرغنہ عطاءاللہ ولد عبداللہ خان قوم کاکڑ یا سنزئی ہمارے خلاف تھانہ ایئرپورٹ میں جھوٹی FIR درج کروائی ہے۔ اسی سے قبل میرے بھائی فاروق خان کو بھی عطاءاللہ کاکڑ یا سنزئی اور امان اللہ کاکڑ یا سنزئی کی ملی بھگت سے اپنے کارندے امیر محمد کے ذریعے قتل کروایا۔ یہ لوگ ہمارے بھائی کی قاتل ہے اور لینڈ مافیا کا سرغنہ ہے۔ یہ لینڈ مافیا ہمارے اراضی کاریز مبارک شاہ اور کاریز گلگنج کے آباد و غیر آباد زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، برائے مہربانی اخبارات، ٹی وی، سوشل میڈیا پر ہمیں بھرپور کوریج اور انصاف کے حصول میں ہمارے ساتھ دیں اور حکام والا سے گزارش ہے کہ اس بابت نوٹس لیں تاکہ لینڈ مافیا اپنے جیلی انتقالات کے ذریعے سے ہمارے بنیادی انتقال نمبر 61 سال 1937 ملکیت کو متاثر نہ کرے۔ ان لینڈ مافیا کے ساتھ حملہ ریونیو سیٹلمنٹ آفیسر و دیگر بھی ملوث ہے۔ جیلی رجسٹری 272 جاری شدہ 12 جولائی 1937 کو ملک محمد اکبر ولد ملک محمد جان قوم شیخ حسینی کے نام سے سب رجسٹرار نے بغیر انتقال کے درج کیا ہے۔ مرخہ 12 جولائی 1937 کو ملک محمد اکبر کے نام سے ملک محمد اکبر کے نام پر ریونیو ریکارڈ میں ملکیت درج ہی نہیں تھے۔ 272 رجسٹری سے انتقال نمبر 5 خسرہ نمبر 682 بحوالہ صوبائی حکومت بذریعہ ملک محمد اکبر شیخ حسینی درج کر کے مزید جیلی کارروائی کو تقویت دی گئی ہے۔ 272 رجسٹری جو کہ بے بنیاد رجسٹری ہے اور ملی بھگت سے غلط درج کی گئی ہے۔ ملک محمد جان قوم شیخ حسینی کے نام سے انتقال نمبر 61 وراثت ملک محمد اکبر کے نام پر 30/7/1937 کو درج و تصدیق ہو چکا ہے۔ اگر ہم رجسٹری کو درست بھی تسلیم کریں تو بھی رجسٹری نمبر 272 کے صفحہ نمبر 41 میں واضح لکھا گیا ہے کہ ہمارے اور آپ کی تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ ایک طرف عطاءاللہ جس کا کام لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنا، لوگوں کو ہراساں کرنا اور ان پر جھوٹی FIR درج کرنا، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ عزیز اسکیم کی دیواریں خود گرا کر ہمارے خلاف جھوٹی FIR درج کروائی، جس کا مقصد ایک مرتبہ پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا کرنا ہے۔ معزز صحافی حضرات، یاد رہے جس جائیداد کو یہ اپنے ملکیت بتاتے ہیں یہ تمام ان کی بھتیجوں کی ملکیت ہے، جس کا انہوں نے ناجائز طریقوں سے اپنی ملکیت ظاہر کیا ہے اور دھوکہ دہی اور فراڈ سے تمام انتقالات اپنے نام کیے ہیں، جبکہ اکثر انتقالات منسوخ شدہ ہے، جبکہ ہر جگہ یہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہے ہیں۔ امان اللہ اور عطاءاللہ ولد عبداللہ خان مزید یہ چاہتے ہیں کہ اپنا گن چھپانے کے لیے خون خرابہ ہو۔ انہوں نے ہمارے بھائی کے بچوں کو یتیم کیا۔ انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، ایک دن ان کے بچے بھی یتیم ہوں گے۔
معزز صحافی حضرات، آخر میں ہم آپ تمام صحافی حضرات پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے توسط سے بلوچستان کے حکام بالا سے یہ التجا کرتے ہیں کہ ان ظالموں کے خلاف کارروائی کریں۔ اچھا، اس میں آپ نے جو ایف آئی آر کا ذکر کیا ہے، یہ جو لینڈ مافیا جس کو آپ کہہ رہے ہیں اطاولہ نام اس کا، یہ ایف آئی آر اور چار دیواری گرنے کے بعد سے آپ لوگ کو تنگ کرا تو زمینیں قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا چار دیواری گرنے کے بعد سے وہ تنگ کر رہے ہیں آپ لوگ زمینیں قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر پہلے کریں تو آپ نے پہلے پریس کانفرنس یا جو ہے قانون کا راستہ کیوں نہیں اپنایا ابھی آپ لوگ پریس کانفرنس؟ بات یہ ہے دراصل سر 15 سال ہو گئے ان کے ساتھ ہمارے کیسز چل رہی ہے، ابھی بھی سیول 8 میں ان کے ساتھ ہمارا کیسز ہے، اور ہمارے خرید شدہ اراضی پر انہوں نے صوبائی گورنمنٹ سے انتقال، جو کہ بوگس انتقال ہے، جس کا خسرہ نمبر 682 ہے، اس پر یہ قابض ہو رہا ہے اور قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دراصل ان کی انتقال 60 ایکڑ ہے، اور اب جو 120 ایکڑ زمین اس 60 انتقال کے ذریعے جو ہے 120 سے کیا 300 ایکڑ زمین جو ہے ہر جگہ پہ، یعنی جو زمین خالی ہوتے ہیں وہاں پر یہ 682 خسرہ پیٹ کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں اس کو خالی زمین نظر آیا یہی خسرہ جو ہے استعمال کرتے ہیں، بقایا قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی پر۔ 7 سال سے آپ نے کہا کیسز چل رہے ہیں، تو کیا رزلٹ نکلا اس ٹائم تک کیسز کا؟ اگر آپ نام پر ہے تو قانون کے حوالے سے آپ بتائیں کیسز چل رہے ہیں؟ بالکل، دراصل تقریباً آج سے کچھ 5 سال پہلے سول عدالت نے انہی کے نام پہ فیصلہ کیے، پھر سیشن میں جو ہے نا کیس واپس ریمانڈ ہو گئے، پھر ہائی کورٹ میں کیس چلا گیا، یہ لوگ اپیل پر ہائی کورٹ چلے گئے، اپیل وہاں سے دوبارہ خارج ہو کے ابھی سیول 8 میں کیس چل رہا ہے۔ ابھی ہم نے ملک محمد انور شیخ حسینی سے خریدی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس میں جو فیصلہ ان کے حق میں آیا تھا؟ سب سے پہلا فیصلہ ان کے حق میں آیا، پھر ہم لوگ اپیل پر گئے، واپس کیس ریمانڈ ہو گئے، جو کہ آج سیول 8 میں زیر سماعت ہے۔ یہ کون تھا؟ آپ نے کہا کہ بندہ وہ لینڈ مافیا، یعنی کون ان کے پیچھے کوئی قبائلی حیثیت ہے؟ کوئی قبائلی حیثیت؟ جی 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 بالکل وہی گروپ ہے۔ اگر وہی گروپ ہے تو ان کو پہلے یعنی چیف جسٹس کو دے کر عدالت ان کی ہاتھ میں ہوگی، پھر آپ کس طرح امید رکھیں تو گے؟ میں آپ لوگوں کی توسط سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آواز حکام بالا تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے میرا بھائی کو بھی شہید کروایا، اب وہ بندہ سزا ہو گئے، عمر قید سزا، بھائی کا نام فاروق تھا، اب وہ بندہ عمر قید سزا ہو گئے، کچھ دن پہلے تقریباً آج سے کوئی 25 یا 20 دن پہلے عمر قید سزا ہو گئے سیشن 2 کی عدالت سے۔ تھینک یو۔